بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ 12 ربیع الاول یہ بڑا اہم دن، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کا دن ہے۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں 12 ربیع الاول پیر کا دن، صبح صادق کے وقت، اپریل کا مہینہ 570 عیسوی، صبح صادق کے وقت۔ اس کے بعد ایک یہودی ملک شام سے تجارت کرنے کے لیے مکہ آیا تھا، وہ مکہ میں بیت اللہ کے اندر پریشانی کے عالم میں داخل ہوا اور اس نے پوچھا کہ آج کے دن کتنے لڑکے پیدا ہوئے ہیں؟ سرداران نے مکہ نے کہا کہ ہوئے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، معلوم کرو، ایک لڑکا ایسا پیدا ہوا ہے جو بڑی شان والا ہے، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں، یعنی دونوں مونڈے کے بیچ میں ایک مہر لگا ہوا ہے، مہر نبوت۔ تو سرداران مکہ نے دیکھا اور عبداللہ کے گھر پر حضرت آمنہ کے بطن سے جو لڑکا پیدا ہوا اس کے پاس مہر تھا۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ۔ اس نے آ کے دیکھا تو دیکھ کے ایک شیخ مارا، اس نے کہا کہ ہائے، آج نبوت بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل میں چلے گئی۔ اسی جب سے ساروں میں چرچا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نرالی ہے۔ جب آپ صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضرت عثمان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں وہاں موجود تھی، میں نے دیکھا کہ پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے آپ کی طرف جھک کر اتنے نیچے آ گئے کہ ہمیں خوف ہونے لگا کہ وہ ستارے نیچے ہمارے اوپر گر جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں آئے ہیں تو اس نور میں، کمرے کے اندر جو نور ظاہر ہوا ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس نور میں شام کے محلات دکھائے گئے۔ یہ بشارت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں ہی ملک شام فتح ہوگا، اور آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ملک شام فتح ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختون پیدا ہوئے ہیں، ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے۔ آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو پوری پاک حالت میں آئے ہیں، جسم پہ کوئی گندگی نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں سجدے کی حالت میں تشریف لائے ہیں، اور آپ جیسے اس دنیا میں آئے ہیں دنیا کا نظام بدلا، دنیا کے اندر تبدیلیاں آئیں۔ فارس کا آتش گدا جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اچانک بجھ گیا۔ ایران کا جو محل ہے، کسرا کا جو محل تھا، اس کے اندر زلزلہ آیا اور 14 کنگورے اس کے نیچے گر گئے، اور نہر ساوا جو برسوں سے بہ رہی تھی وہ سوکھ گئی۔ یہ ساری چیزیں ایسی تھی جو حیرت انگیز تھی۔ تو ایران کے بادشاہ اچانک اس نے محل میں، دربار میں ساروں کو بلایا اور کہا کہ آج ایسی تبدیلی کیسے؟ تو اس میں ان کے درباریوں میں سے ایک وزیر اٹھا اور اس نے کہا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب۔ یہ دیکھا کہ دریائے دجلہ کے پار عربی گھوڑے آئے ہیں اور وہ سارے ممالک میں پھیل گئے۔ اس نے کہا کہ فوری اس کی تعبیر معلوم کرو۔ تو اس زمانے کے اندر تعبیر بتانے والے ایک عالم تھے، عبد السمیع، ان کے پاس ان کو بلایا گیا، تعبیر پوچھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر تو مجھے بھی نہیں معلوم، میرے ماموں ہیں سطیح، ان سے پوچھیں گے۔ ان کے پاس گئے، نزاع کی حالت میں تھے، اور ان کے سامنے انہوں نے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یاد رکھو کہ اب ایران کی سلطنت ختم ہوگی اور فخر الرسل، امام الانبیاء، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، اور یہ اسلام اور مسلمان ساری دنیا میں پھیلیں گے، اور یہاں تک کہ علاقے میں اسلام آئے گا، پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا۔ بشارت ملی ہے اسی وقت جس وقت آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا، یہ 14 کنگورے ہمارے محل کے کیوں گرے، یہ بھی بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ 14 نسلوں کے بعد
اسلام مسلمان اس جگہ پہ قابض ہو جائیں گے۔ 10 نسلیں گزر چکی تھی، یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا، اس کی 10 نسلیں گزر چکی تھی، یہ 11ویں نسل سے تھا، اور اس نے سوچا کہ بھئی 4 نسلیں گزرے تک بہت دیر ہوگی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک وہ 4 نسلیں گزر گئی اور مسلمانوں کو اس علاقے پہ حکومت کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تو کفر اور شرک کا خاتمہ کرتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لائے ہیں، اور اس دنیا میں جیسے آئے انوارات، بشارات اور انعامات کی بارشیں ہونے لگی، مکہ کا ایک نظام تبدیل ہوا، اور مکہ کے اندر جو بدامنی تھی وہ ختم ہوئی ہے۔ بہت ساری تبدیلیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف لانے پر ہوئی ہے، اور وہ 12 ربیع الاول کے دن جو مشہور قول ہے، اس دن بڑی تبدیلیاں ہوئی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کے نذرانے پیش کریں۔ ہمارے حق میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک مرتبہ جو مومن بندہ یا بندی درود بھیجتے ہیں تو 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، اور 10 اس کے لیے مغفرت، 10 مرتبہ مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ ساری فضیلتیں درود پڑھنے والے کے لیے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو درود کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔